حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے کسی خوش نصیب کو پاکیزہ دل مل جائے، پاکیزہ زبان مل جائے تو وہ تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہوتا، وہ تلاوت قرآن سے سیر بھی نہیں ہوتا۔ بھائی قرآن کو مضمون پڑھنا، مفہوم سمجھنا اور اس کا مطلب اور معنی سمجھنا بہت مبارک ہے، لیکن وہ بڑے نادان ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ میاں بن سمجھے کے پڑھنے کا کیا فائدہ، بن سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ بھی بڑے نادان ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا جو شخص الف لام میم پڑھے گا 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس کا معنی کون جانتا ہے؟ ان کلمات کا معنی کون جانتا ہے؟ الف لام میم کا معنی کس کو پتا ہے؟ اس کا معنی کون جانتا ہے؟ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ آپ نے بات سمجھانا بھی چاہیے تو ایسے الفاظ کا انتخاب فرمایا جن کا معنی کوئی نہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان الفاظ کے ہر لفظ پر اتنی نیکیاں ہیں۔ کوئی اور آیت کا انتخاب کرتے، کوئی اور کلمے کا انتخاب کرتے جو بڑا ذو معنی اور جاندار مفہوم رکھتا ہو، لیکن آپ نے جب بات سمجھائی فرمایا الف لام میم، ایک حرف پر 10 نیکیاں، دوسرے حرف پہ 10 نیکیاں، میم پہ 10 نیکیاں، گویا کہ ان 3 لفظ پر 30 نیکیاں، مانا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی جانتے تھے ایک دور یہ فتنہ بھی آئے گا، میاں میری تلاوت سے کیا فائدہ، صرف الفاظ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں معنی مفہوم سمجھنا مبارک، اللہ توفیق نصیب فرما دے، لیکن قرآن کے ایک ایک لفظ میں نور ہے۔ کوئی دیہاتی آدمی معنی نہیں جانتا، مفہوم نہیں جانتا اور قرآن کو عظمت اور محبت سے سنتا ہے، کیا اثر کرتا ہے؟ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ معنی نہیں جانتا، مفہوم نہیں جانتا، اس کے الفاظ نے اس کے دل پہ ایسا اثر کیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو ان الفاظ کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے۔ تو تلاوت قرآن یہ دوا بھی ہے، دوا بھی ہے بیمار دلوں کے لیے، یہ غذا بھی ہے صحت مند دلوں کے لیے، دوا بھی ہے ہاں بیمار دلوں کے لیے۔ علاج یہی ہے، تلاوت کرو، کثرت سے تلاوت کرو، دلوں میں رقت آئے گی، دلوں میں رقت آئے گی، نصائح خیر کی باتیں، اچھی باتیں قبول ہونا آسان ہوگی، ورنہ سنا انسنی کر دے گا، سنی انسنی کر دے گا، عبرت کے اتنے نقشے ہیں اثر ہی نہیں دے گا۔ تو دوا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت جتنی عظمت کے ساتھ، جتنی ادب کے ساتھ، جتنے احترام کے ساتھ اور جتنی تسلسل سے کے ساتھ ہوگی اس کا اثر ہوگا۔ ایک ایک قطرہ اگر چٹان پہ گرے لیکن مسلسل گرے اثر پڑ جاتا ہے، اثر پڑتا ہے، اور پورا ٹینک آپ اس چٹان پہ پھینک دے پانی کا اثر کوئی نہیں ہوگا۔ تسلسل سے ایک ایک قطرہ پڑا اثر پڑ گیا۔ تسلسل سے قرآن کی تلاوت ہے، اگرچہ وہ ابتدا معمول تھوڑا ہی کیوں نہیں لیکن تسلسل ہے، دل پہ نور کا اثر پڑے گا، دل پہ نور کا اثر پڑے گا۔ معمول بن جائے کہ میں نے اتنی تلاوت کرنی ہی کرنی ہے، خدا نہ خواستہ اس وقت پہ نہیں ہو سکی، چلو رات سوئیں گے نہیں جب تک کہ اپنا معمول مکمل نہیں کریں، جب تک اپنا معمول مکمل نہیں کر لیں۔ تسلسل کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے ادب اور عظمت کے ساتھ، پھر اس کے انوارات ملتے ہیں، پھر اس کے انوارات ملتے ہیں، پھر اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبیب اعظم، طبیب اعظم مربی اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ دلوں کی سختی کا علاج ہے کثرت تلاوت قرآن، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اذکار میں سب سے بڑا ذکر تلاوت قرآن ہے، جتنا اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے کسی ذکر سے نہیں ہوتا۔
اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت، مرد بھی، عورتیں بھی، ہاں، بوڑھے بھی، جوان بھی، معمول بن جائے، معمول بن جائے۔ ہندوستان میں آریہ سماج کا فتنہ ہوا، ہزاروں گھرانے مسلمانوں کے ہندو بن گئے۔ آریہ سماج کا بڑا مشہور فتنہ گزرا ہے تاریخ میں، مفسرین نے لکھا، علماء نے تاریخ میں بتایا کہ وہ گھر محفوظ رہے جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی تھی، وہ دل محفوظ رہے اس فتنے کو قبول کرنے سے جن دلوں میں قرآن کی تلاوت کا نور تھا، وہ گھر محفوظ رہے جن گھروں میں قرآن کی تلاوت تھی۔ کیسے کیسے فتنے ہیں، بے حیائی کے، فحاشی کے، عریانی کے، نہ جانے کیسے کیسے فتنے ہیں۔ میرے گھر محفوظ ہو جائیں، میرے بچے بچیوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں، تلاوت کے قرآن کو رواج دو تاکہ ان فتنوں سے بیزاری رہے، ان فتنوں سے انکار رہے، ان فتنوں سے وحشت ہونے لگے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے اور دل کی زمین گناہوں کی گندگیوں کے لیے سازگار ہو گئی اور دل کی دنیا فتنے قبول کرنے کے لیے سازگار ہو گئی، پھر روتے پھریں، پھر روتے پھر صرف حافظ ہونا بھی کافی نہیں۔ عجیب عجیب کہانیاں آتی ہیں، ایسے ایسے فتنے اللہ حفاظت فرمائے۔ حافظ کیا، تلاوت چھوڑ دی، حفظ کیا، تلاوت چھوڑ دی، قرآن پڑھا، چھوڑ دیا، اور ایسے فتنے میں پڑ گئے عبرتناک، عبرتناک۔ کیوں؟ اس دولت کی قدر نہیں کی، اس دولت کی قدر نہیں کی، اس دولت کی قدر نہیں کی، تلاوت چھوڑ دی، تلاوت چھوڑ دی۔ تو تسلسل کے ساتھ تلاوت قرآن میری زندگیوں میں ہو، ہمارے گھروں میں ہو، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ہو، فتنوں سے محفوظ رہے۔ یہ دل فتنوں سے انکار کریں گے، بیزار ہوں گے، قبول نہیں کریں گے، اور اگر نہ ہوا تو دل سخت سے، سخت کا مطلب کیا ہے؟ خیر نہیں قبول کرتا، شر قبول کرتا ہے، برائی کی چیزیں، برائی کی باتیں قبول کرتا ہے، خیر کی باتیں، نصیحت کی باتیں، ہدایت کی باتیں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ کثرت قرآن کے تلاوت قرآن، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے۔